پاکستان اس وقت مسلم دنیا کا لیڈر ہے۔ پاکستان نے ہر میدان میں اپنے ازلی دشمن کو شکست دی ہے۔ پاکستان اس وقت پوری مسلم دنیا کا امام بن گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی لیڈرشپ ہو اور اس کی جو ہے عسکری قیادت ہو، اس کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں وہ ایک بہت خوبصورت گفتگو تھی، بہت اچھی تقریر تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کے 158 ممالک میں جس میں تقریباً سارے ہی اسلامی ممالک شامل ہیں، ان سب نے فلسطینی مملکت کی قیام کے لیے جو ہے ووٹ دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے اسرائیل کے اوپر بھی اور امریکہ کے اوپر بھی۔ سینیٹر مشتاق صاحب وہ 6 پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہاں گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات حکومت پاکستان پر واضح کی ہے کہ میرے لیے آپ اسرائیل سے کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہ کریں، تو یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بس سینیٹر مشتاق صاحب پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، غزہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف اب ملک پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے معاملات کو از خود دیکھا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ میں شہباز شریف کی جانب سے واضح طور پر غزہ کے معاملے کو اٹھایا گیا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 21 نکاتی فارمولہ پیش کیا گیا، جس میں واضح طور پر عرب ممالک سمیت پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے اہم ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ نکات واضح کیے گئے، جس کے مطابق فلسطین میں امن و امان کے معاملات کو واضح طور پر بہتر بنانے کے لیے کوشش کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو گلوبل سمود کا ایک واقعہ پیش آیا، جس میں پاکستان سے جانے والے سابق سینیٹر سمیت متعدد پاکستانیوں کو اسرائیلی افواج کی جانب سے اغوا کر لیا گیا۔ فلسطینیوں کی امداد کے لیے جو پاکستانی گئے تھے ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ تو اس کے کیا ممکنہ اثرات ہیں، اور اس فلسطینی معاملے پر پاکستان کا کیا واضح موقف ہے، ان تمام تر اہم باتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر صفدر ہاشمی صاحب، سیاسی و سماجی شخصیت ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اصولی موقف ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور وہ اصولی موقف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کو غصب کرنے والا ہے۔ امت مسلمہ کے قلب کے اندر ایک ایسا خنجر ہے جس نے نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا ایک طویل جو ہے دورانیے میں ایک پورا جو ہے ظلم و بربریت روا رکھی ہے، ساتھ ہی مسجد اقصیٰ پر بھی اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان جو ہے فلسطینیوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یا اس نے فلسطینیوں کے خون کا سودا کر دیا ہے۔ یہ 20 نکاتی حل اسی طریقے کا ایک فارمولہ ہے جس طریقے سے اس سے پہلے بھی کئی فارمولے آئے، اور جب تک کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا میں اپنا وجود نہیں پا لیتا، اس طرح کے جو ہے مختلف قسم کے حل آئیں گے، مختلف قسم کی جو ہے نا جی مشاورتیں ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک ایسا جو ہے نا جی وہ 20 نکاتی یا 21 نکاتی فارمولہ ہے۔ یہ کوئی فارمولہ ہے، یہ طے شدہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے سب فریقین نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی طرف سے بھی جو ممالک شامل ہوئے، انہوں نے بھی اس میں امینڈمنٹس کے حوالے سے اپنی جو ہے نا جی جو ہے دیے ہیں، تجاویز دیے ہیں۔ خود حماس جو اس کے اندر اور ایک بہت اہم فریق ہے اور فلسطینی اتھارٹی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس میں اس وقت تک ہم اس جو ہے 21 نکاتی فارمولے کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہے غزہ کو خالی نہیں کر دیتا، اور جو ہے فلسطینی اتھارٹی کے اندر کے نیچے رہنے والا جتنا بھی ایریا ہے اس کو خالی نہیں کر دیتا، نئی بستیاں نہیں بناتا، اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کو جو ہے
وہ پوری دنیا قبول نہیں کر لیتی ہے اور وہ اس کا قیام جو ہے وہ واقع نہیں ہو جاتا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کے 158 ممالک میں جس میں تقریباً سارے ہی اسلامی ممالک شامل ہیں، ان سب نے جو ہے فلسطین کی فلسطینی مملکت کی قیام کے لیے جو ہے ووٹ دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے اسرائیل کے اوپر بھی اور امریکہ کے اوپر بھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے جو تقریر کی ہے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں، وہ ایک بہت خوبصورت گفتگو تھی، بہت اچھی تقریر تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جس طریقے سے ہم آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں 21 نکاتی فارمولے کو زہر بحث لے کے آ رہے ہیں، اس کے ممکنہ اثرات کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بعض اوقات دلیل کی قوت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کامیابی دلیل کی قوت میں مل جاتی ہے، جب جو کامیابی آپ جو ہے مسلح جنگ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کے سامنے پھر یہی فلوٹیلا کی بات کروں گا کہ ایک خاتون ہے جو ہے گریٹا تھمبرگ، وہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کی رہنے والی ہے، وہ پہلے اکیلی ہی لے چلی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی، اور اب وہ 4000 میل کا سمندری سفر کر کے 40 کشتیوں 40 ممالک کے جو ہے نا جی افراد اور تقریباً 550 افراد کو لے کر جو ہے وہ چلی ہے۔ تو یہ جذبہ اور یہ دلیل یہ بسا اوقات آپ کو دنیا میں ایک بہت زیادہ کامیابی سے سرفراز کرتی ہے۔ تو پاکستان اس وقت مسلم دنیا کا لیڈر ہے۔ یہ جو ہے بنیان مرصوص میں جو 4 گھنٹے کے اندر پاکستان نے ہر میدان میں اپنے ازلی دشمن کو شکست دی ہے، اس 4 گھنٹے کی جنگ کے بعد پاکستان اس وقت پوری مسلم دنیا کا امام بن گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی لیڈرشپ ہو اور اس کی جو ہے عسکری قیادت ہو، اس کی طرف ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور الحمدللہ یہ دنیا بدل دینے والی، یہ تاریخ بدل دینے والا معرکہ تھا، جس کے بعد اب الحمدللہ پاکستان جو ہے پوری مسلم دنیا ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ایک بڑے کھلاڑی کی حیثیت سے موجود ہے، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت اب پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتی۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں آپ دلیل سے جیتیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مارکے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی نصیب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کے تجزیے نے یہ بات واضح ہے کہ جو حالیہ بھی جتنی بھی یہ سچویشن بنی، اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، انہوں نے ہمیں جو پاکستان کی طرف سے جو مسلم امہ کا لیڈر بن کر سامنے آئے، ابھی جو قطر کا اور اسرائیل کا بھی معاملہ رہا، اور اب دوبارہ سے جو ہے یہ جو سمود فلوٹیلا کا معاملہ ہوا ہے، تو یہ اس تمام تر معاملے میں جب بھی پاکستان کی جانب سے مسلم امہ کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، تو ایسے میں متعدد شرپسند عناصر جو ہمارے ہی پاکستان کی سرزمین سے اٹھ کر ہمارے ہی ملکی اداروں کے خلاف، ہمارے ہی ملکی سالمیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایسا پروپیگنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے عوام کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان ہی اپنے لوگوں کے خلاف ہے، پاکستان ہی فلسطین کے خلاف ہے۔ تو ایسے لوگوں کا محاصرہ کس طریقے سے کیا جائے، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سب سے بڑی بات یہ کہ پورا پاکستان اس پوری جنگ بنیان مرصوص میں اپنی فوج کے ساتھ تھا، حکومت پاکستان کی پشت پر تھا، اور یہ قوم نے جنگ لڑی، اگرچہ کہ جیتی تو عسکری قیادت کی وجہ سے تھی، لیکن بہرحال پوری قوم اس کی پشت پر تھی۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دشمن ہارا تو ہے ایک محاذ پر، لیکن سارے محاذوں پر نہیں ہارا۔ وہ پروپیگنڈا کی مشینری استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے ان تمام ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے، ان تمام لوگوں کو استعمال کر رہا ہے جن لوگوں کے ذریعے سے پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ہے امن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں دہشت گردی کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں عسکری اداروں اور حکومت پاکستان اور مساجد اور مدارس ان کے اندر جو ہے دہشت گردی کی ہے۔ تو یہ سارا آج بھی موجود ہے، یہ سارا کا سارا نیٹ ورک کمزور ضرور ہوا ہے، لیکن یہ ختم تو نہیں ہوا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی آوازیں آتی رہیں گی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج ان آوازوں پر کان دھرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان باتوں کو سوچا، یہ آپ دیکھیں، اگر آپ عوام میں موجود ہوں تو یہ آوازیں آ تو رہی ہیں، لیکن یہ آوازیں بہت کمزور ہو چکی ہیں، ان آوازوں پر اب کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے۔
اور لوگ سمجھ گئے ہیں کہ کون اس ملک کا خیر خواہ ہے اور کون اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور کون فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور کون فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہو چکا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ قوم ہی کو فیصلہ کرتی ہے کہ کون جو ہے اس ملک کی جو ہے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا معاملہ، اس میں پاکستانیوں کی جانب سے بھی عالمی سطح پر متعدد دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر فلسطینی بھائیوں کی وہ آواز بنے. ایک لمبا طویل سفر سابق سینیٹر مشتاق صاحب کی جانب سے طے کیا گیا ہے، جس میں اور بھی متعدد پاکستانی ہمراہ تھے. پھر جو ظلم و بربریت کی انتہا کی گئی اسرائیلی افواج کی جانب سے، ان کو پکڑ لیا گیا، اغوا کر لیا گیا، اور تاحال ابھی تک کوئی واضح سچویشن سامنے نہیں آ رہی. اور ایسے میں ہماری جو ترجمان ہے ملک پاکستان کی وزیر اعظم صاحب شہباز شریف کی جانب سے بھی اس تمام تر واضح کے اوپر باقاعدہ طور پر اپنی اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی، اور اس میں رہائی کے حوالے سے بھی معاملات کو دیکھا جا رہا ہے. تو اس معاملے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کا اتنا طویل سفر فلسطین کی جانب اور ان کی عوام کی ریلیف کے لیے یہ کاوشیں سابق سینیٹر مشتاق صاحب کی، اس تمام تر ایشو کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب وہ 6 پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اور مسلسل وہ پاکستانی قوم سے رابطے میں تھے کہ ہم یہاں ہیں، سوشل میڈیا اس وقت ہم یہاں ہیں. الحمدللہ اس پوری کی پوری ٹیم کے ساتھ تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر حال میں غزہ جائیں گے، چاہے ہم ہتھکڑیوں میں جائیں، چاہے ہماری لاش جائے، لیکن ہم وہاں تک ضرور پہنچیں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرزمین تک پہنچایا. تو یہ بات، اور پھر یہ بات بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بات حکومت پاکستان پر واضح کی ہے کہ میرے لیے آپ اسرائیل سے کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہ کریں، میری آزادی کے لیے، میری رہائی کے لیے جو ہے نا جی. تو یہ بڑی جرت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات ایک فرد بھی کسی قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہے. تو دنیا کے آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے، عوام کے لیے جد و جہد کرنے والے الحمدللہ اس کے اندر موجود تھے، اور یہ اس نے ایک بہت نئی دنیا، پوری دنیا کے سامنے ایک نیا روشن چہرہ جو ہے وہ جو ہے دکھایا ہے. اور بہرحال اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق صاحب پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، فلسطین کے معاملے پر پاکستان کا واضح پیغام ہے اور دو ٹوک فیصلہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی فلسطین کا بھائی رہا ہے، اور فلسطین میں امن و امان قائم کرنے کے لیے پاکستان مسلم امہ کا لیڈر بن کر ہمیشہ سے کوشاں رہے گا. اور بین الاقوامی طور پر جو اس فارمولے کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اس کے ممکنہ اثرات بھی عنقریب عوام پر واضح ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے اجازت. نئے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.